السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم حاضرین، رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ رمضان میں ایک اہم عبادت جو ہم مسلمانوں کی ہوتی ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کے حوالے سے آج کے اس درس میں چند باتیں رکھنے کی کوشش ہے۔ سب سے پہلی بات جس سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ غافل ہیں یا یہ کہہ لیجئے سستی کا اور کوتاہی کا شکار ہیں، وہ یہ کہ قرآن کو عربی زبان میں تلاوت نہ کرنا۔ بہت سے لوگ ہیں دیکھیں ان کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے تو وہ اپنی لینگویج میں قرآن پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن عربی میں آیا ہے، بلسان عربی مبین۔ قرآن کے تعارف میں اللہ نے ذکر کیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو واضح عربی زبان میں۔ تو قرآن کو اگر پڑھنا ہے تلاوت کی حد تک بھی تو آپ عربی زبان میں پڑھیے۔ قرآن کسی اور زبان میں نہیں آیا، رومن میں، ہندی میں، مراٹھی میں، تمل میں، تیلگو میں، کنڑا میں، فلاں میں، قرآن اس زبان میں نہیں آیا۔ اسلامی حکومت پھیلی، سرحدیں پھیلی، صحابہ یہاں وہاں گئے اور دوسرے ملکوں کے لوگ مسلمان ہوئے، تو جہاں اسلام پہنچا ہر ملک میں عربی بولنے والے نہیں تھے۔ تو کیا وہاں کے لوگوں نے، علماء نے، دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ چلو ہم یہاں کی زبان میں قرآن لکھ لیتے؟ ہمارے ہاں بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ نہیں وہ رومن والا چاہیے، ٹھیک ہے آپ ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے رومن میں یا جو بھی زبان آپ کو آتی ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ قرآن کو جو ہے اپنی لینگویج میں پڑھنا چاہ رہے؟ قرآن اللہ نے عربی میں اتارا ہے، عربی میں پڑھیے، اور پڑھنا نہیں آتا سیکھیے۔ جب تک آپ عربی نہیں پڑھ پا رہے، نہیں سیکھ پا رہے، تب تک آپ پڑھیے دوسری لینگویج میں، لیکن آپ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی حافظ کو، عالم کو ہائر کیجیے، 10,000 20,000 50,000 لگے خرچہ کیجیے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیاوی چیزوں کے لیے خرچہ کرتے، شادی بیاہ میں غیر ضروری خرچے ہو رہے، لیکن قرآن پڑھنا سیکھنے کے لیے ہم خرچہ نہیں کر پا رہے۔ بہت بڑی کوتاہی ہے ہمارے، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس حمام میں ہے، سوچنا چاہیے، اور قرآن کو عربی زبان میں تلاوت کرنے کے لیے ہمیں جو ہے سیکھنے کی اور اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری بات، قرآن کی تلاوت سے آج اکثریت غافل ہے، اور اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا ایک طبقہ بھی ہے، حفاظ کا بھی ایک طبقہ ہے، اور عوام کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ پرانے دور میں آپ دیکھیں، ابھی آپ جو لوگ زندہ ہیں اس دنیا میں، وہ اپنا دور دیکھیں، اپنی جوانی دیکھیں، بچپن کا دور دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ کم تھے لیکن گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، اور آج جتنا زیادہ لوگ پڑھ لکھ لے گئے ہیں اتنا ہی زیادہ جو ہے قرآن کی تلاوت سے غافل ہے۔ قرآن کی تلاوت، صحابہ کے ہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی دن گزر جائے اور وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ ہمارے ہاں کئی دن گزر جاتے، مہینوں گزر جاتے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، ہر دن قرآن کی تلاوت کیجیے اور قرآن کی تلاوت سے غافل نہ ہوئیے۔ تیسری بات، بہت سے لوگوں کے ہاں جو غلطیاں ہیں، انہی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت نہ ان کے زبان سے یا منہ سے آواز آتی ہے، اور نہ ہی جو ہے ان کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ یہ باتیں پہلے بھی کی گئی ہیں آپ کے ساتھ۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی قرأت اسی وقت مانی جائے گی تلاوت جب آپ کے یا تو ہونٹوں میں حرکت ہو یا تو آپ کے منہ سے آواز آ رہی ہو۔ کچھ لوگ ہیں ایسے آنکھوں سے ایسے دیکھتے جاتے، انگلی پھیرتے چلے جاتے، سمجھتے پڑھ رہے ہیں، اسے پڑھنا نہیں کہتے، اسے تلاوت کرنا نہیں کہتے۔ یہ مطالعہ ہے، یہ اسٹڈی کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے، نظر پھیرنا ہے، یہ تلاوت کرنا نہیں مانا جاتا۔ تلاوت کرنے کے لیے کیا ہے؟ یا تو ہونٹوں پر حرکت ہو یا تو آپ کے منہ سے آواز آ رہی ہو، یہ دو چیزیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات کیا ہے، اور یہ بات بھی پہلے میں نے آپ کے سامنے کی، قرآن کی آیتیں یا سورتیں یاد نہ کرنا۔ بچپن میں جتنا یاد تھا آج بھی اتنا ہی۔ 10 سال کی عمر تھی، 10 سورتیں یاد ہیں، 50 کی عمر ہو گئی، 10 پہ ہی ہیں۔
ایک موٹا موٹا جو ہے حساب آپ لگا لیجئے، ایک سال میں اگر صرف 10 آیتیں آپ یاد کریں، 40 سال میں کتنی آیتیں ہوگی؟ 400 آیتیں۔ 40 سال میں 400 آیتیں، معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارا قیام لمبا کیسے ہوگا؟ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے، قل ہو اللہ احد پڑھ کر کے؟ لمبا قیام کب ہوگا؟ جب آپ کو قرآن زیادہ یاد ہوگا، اور قرآن ہم یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر رمضان ہم ٹاسک بنا لیں کہ اس رمضان کچھ نئی صورتیں، نئی آیتیں میں یاد کروں گا، کیسے نہیں یاد ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ سورۃ الملک سونے سے پہلے پڑھو۔ آپ معمول بنا لیں، دیکھیں سورۃ الملک 1-2 مہینے میں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ سورۃ السجدہ یاد ہو جائے گی آپ کو، سورۃ الدہر یاد ہو جائے گی آپ کو، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، جو ہر جمعہ میں تلاوت کی جاتی ہے، عید کے موقع سے پڑھی جاتی ہے، کوئی خاص موقع ہو اس موقع سے بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ دونوں صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، بس ہم وہی الم تری سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک، اور پوری زندگی گزر جاتی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے والے مسلمان ہیں۔ یاد کریں قرآن کی آیتیں، کچھ نئی آیتیں، کچھ نئی صورتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، غفلت نہیں، کوتاہی کا شکار مت ہوئی۔ جہاں آپ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، کچھ نیا حاصل کرتے ہیں، قرآن بھی کچھ سیکھے، کچھ آیتیں نئی یاد کرے، کچھ نئی صورتیں یاد کرے۔ یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات کیا ہے؟ بہت سے لوگ رمضان میں خاص طور سے جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو چڑھاتے ہیں، 11 مہینے نہیں پڑھے اب پڑھ رہے ہیں۔ کم سے کم پڑھ تو رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے، مت چڑھائیے اس کو، چاہے چڑھانے والا عالم ہو، غیر عالم ہو، حافظ ہو، غیر حافظ ہو۔ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھنے کی طرف آ گیا۔ سلف صالحین کا طریقہ تھا، عام حالات میں پڑھتے تھے مہینوں میں، لیکن رمضان میں خاص اہتمام کرتے تھے۔ تو بندہ خاص اہتمام کر کے قرآن پڑھ رہا ہے رمضان میں، الحمدللہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے اور وہ رمضان کے بعد بھی پڑھنے لگ جائے۔ تو چڑھانا نہیں ہے کسی کو، کسی کو برا بھلا نہیں بولنا ہے، اور اگر کوئی ایسا بولتا ہے اس کی زبان بند کروائیے، اس کو بولیے کہ بھائی دیکھو یہ غلط ہے، عبادت کر رہا ہے کرنے دو، یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ 11 مہینے نہیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، لیکن کم سے کم رمضان میں تو پڑھ رہا ہے، اسے چڑھائیے نہیں، اسے برا بھلا مت بولیے، اور نہ ہی اسے کسی اور الفاظ سے اور جملے سے مخاطب کیجیے۔ چھٹی اور آخری بات، قرآن جب بھی پڑھا جائے غور سے سنیے، چاہے نماز ہو فرض، چاہے تراویح ہو، چاہے پروگرام ہو رہا ہو وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، چاہے گھر میں کوئی پڑھ رہا ہو اور آپ سامنے بیٹھے ہوں، یا کوئی اور آپ نے موبائل میں لگا رکھا، غور سے سنیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فائدہ تو ہوگا کہ اللہ کی رحمت ملے گی۔ غور سے سننا بہت بڑا کمال ہے۔ آج یہاں فرض کی نماز میں آپ دیکھو، پہلی رکعت دوسری رکعت میں امام نے کیا پڑھا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھ لو، اکثر لوگ نہیں بتا پائیں گے کیا پڑھا پہلی رکعت میں۔ یہ غفلت ہے، دھیان نہیں، توجہ نہیں، خشوع خضوع نہیں، نماز میں حاضری مکمل نہیں ہے۔ بھائی حفاظ رمضان میں تراویح پڑھا رہا ہے، قیام لمبا ہوگا۔ تراویح میں اصل یہی ہے، تہجد، قیام اللیل، تراویح، اصل یہی ہے کہ قیام لمبا ہو۔ تو قیام لمبا کیسے ہوگا؟ لمبی تلاوت ہوگی۔ تو لمبی تلاوت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ توجہ، اور آپ کو صبر کرنا ہے، اطمینان کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آج یہ رکعت اتنی لمبی ہو گئی، آج تراویح لمبی ہو گئی، 2 منٹ زائد ہو گیا، 4 منٹ زائد ہو گیا، 1 منٹ زائد ہو گیا۔ لوگ گھڑیوں کا حساب رکھتے ہیں، سیکنڈوں تک کا حساب رکھتے ہیں۔ ہاں لوگ تو قبلے کی طرف جو ہے گھڑی لگی ہے وہاں دیکھتے رہتے، ادھر امام نے سلام نہیں پھیرا فوراً گھڑی پہ نگاہ گئی، اچھا آج 13 منٹ ہو گیا، یہ 2 رکعت میں اتنا، پچھلی 2 رکعت میں 15، اس میں 2 رکعت میں 13، یہ آپ حساب لگائیں۔ بھائی تراویح اس کو پڑھانا ہے، پارا اس کو مکمل کرنا ہے، حساب کتاب کیسے ہے وہ حفاظ جانتے ہیں، کس طریقے سے محنت کوشش کر کے وہ پڑھا رہے ہیں۔ یہاں کھڑے ہونا کمال ہے، کھڑے ہونا یہاں کمال ہے۔ تو یہ کمال کا درجہ ان کو حاصل ہے۔ کم از کم آپ کچھ نہیں کر سکتے، خاموش رہیے، اور اللہ کا کلام ہے، غور سے سنیے، رحم کیا جائے گا آپ کے اوپر، آپ کے اوپر رحم کیا جائے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا، یہ کسی حافظ کی، کسی عالم کی بات نہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو جب بھی قرآن کی تلاوت ہو غور سے سننا چاہیے۔ آپ نماز میں نہیں بھی ہے، باہر ہیں، بہت سے لوگ جو ہے گھر میں قرآن کی تلاوت لگا دیا اور یہ ادھر ہیں وہ ادھر ہیں، وہ ادھر ہے، موبائل میں اپنا بج رہا ہے۔ کس کو کہتے جنات بھاگے گا،
بھائی سنیے آپ اس کو، لگا کر رکھ دینا کمال. نبی نے نہیں کہا سورۃ البقرہ لگا کر رکھ دو، کہا سورۃ البقرہ پڑھو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے. تو پڑھنا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے تو سننا ہے، یہ اصل چیز ہے. اصل یہ ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے، گھر میں ہو، نماز میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، آپ کے کانوں میں آواز، آپ جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے تو بجائے اس میں یہاں وہاں کی چیزوں میں مشغول ہونے کے، ان سے بات کرنے کے، کان لگا کر کے غور سے سنیے، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگی. تو یہ 6 باتیں تھیں قرآن کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں، ہم سبھی کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن کی عظمت سمجھنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. قرآن کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.